قرب قیامت کی ایک بڑی نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونا بتائی جاتی ہے۔ کیا واقعی دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ اس طرح کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں کہ کچھ مقامات پر سونا بھی نکلا ہے۔ ان باتوں میں کس حد تک سچائی ہے، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو موصول ہوتی رہیں۔ تو آپ بات کرتے ہیں دریائے فرات کے بارے میں۔ ناظرین و سامعین، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہونے کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے کر دی گئی تھی۔ ناظرین و سامعین، دریائے فرات نہایت ہی اہمیت کا حامل دریا ہے۔ یہ دریا ترکی سے نکلتا ہے۔ ترکی سے ہوتا ہوا یہ دریا شام یعنی سیریا میں داخل ہوتا ہے، شام سے عراق پہنچتا ہے۔ ناظرین، اس کی لمبائی تقریباً 2800 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ عراق میں یہ دریا دریائے دجلہ سے مل کر مشرق وسطی میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ دریا کئی ممالک کو سیراب کر رہا ہے۔ اس دریا پر اگرچہ کافی سارے ڈیم بنائے جا چکے ہیں جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کافی کمی آئی ہے۔ اگر ہم بات کریں اس حدیث کی جو میرے اور آپ کے آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات خشک نہ ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو لوگ اس طرف بڑھیں گے کہ سونے کو حاصل کریں۔ جو اس پہاڑ کے قریب ہوں گے وہ بھی اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لپکیں گے کہ باہر سے آنے والے اسے حاصل نہ کر لیں۔ ان میں آپس میں جنگ ہوگی اور 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سونے کو حاصل کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے اور اس میں سے سونا بھی نکلا ہے۔ اس بات میں کس حد تک سچائی ہے، اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہونے کی وجہ سے ترکی کے علاقے میں ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے جو کہ 3500 سال پرانا ہے۔ یہ دعویٰ بھی غلط ثابت ہوا کیونکہ یہ شہر 2022 میں دریائے دجلہ خشک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ اب ہم بات کرتے ہیں دریائے فرات کے خشک ہونے میں کس حد تک سچائی ہے۔ 1970 میں ترکی نے دریائے فرات پر ایک ڈیم تعمیر کیا جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی۔ یہ دریا 6 ممالک کی سرزمین کو سیراب کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ ترکی میں ڈیموں کی تعمیر کی وجہ سے ان علاقوں کی زمینوں کو متاثر کیا ہے۔ جن لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا ان لوگوں کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ شام اور عراق کے علاقے اس کی وجہ سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ترکی نے 2014 میں بھی ایک بڑا ڈیم تعمیر کیا جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں مزید کمی واقع ہو گئی۔ دریائے فرات پر سینکڑوں ڈیم تعمیر ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کافی حد تک کمی ہو چکی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں سونے کے پہاڑ کے نمودار ہونے کی۔ کیا واقعی دریائے فرات خشک ہو گیا ہے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ نمودار ہو چکا ہے؟ تو ایسا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ڈیموں کی تعمیر کی وجہ سے پانی کے بہاؤ میں کافی حد تک کمی آئی ہے لیکن یہ مکمل طور پر ابھی خشک نہیں ہوا۔ کچھ مقامات پر سونے کے ٹکڑے بھی ملے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دریائے فرات میں اللہ تعالیٰ کے خزانے موجود ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا، تو ابھی تک ایسا بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ اس سونے کو حاصل کرنے سے منع بھی فرمایا گیا ہے۔ اس سونے کے حصول کے لیے مختلف ممالک آپس میں جنگ کریں گے اور 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے کہ شاید یہ سونا مجھے مل جائے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات میں سونے کی اتنی بڑی مقدار موجود نہیں ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سونے سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ سونے سے مراد تیل کی دولت ہے، لیکن علماء اکرام کا کہنا ہے کہ احادیث شریف میں سونے کا بار بار ذکر آیا ہے تو اس سے مراد تیل کی دولت نہیں بلکہ حقیقت میں سونا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں دریائے فرات جب مکمل خشک ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے ظاہر کر دے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ملی جس میں سونے کا پہاڑ نمودار ہونے کی تصدیق ہو۔ اگر آپ کو ایسی کوئی معلومات ہوں تو کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ترکی میں پچھلے کچھ عرصے سے سونے کے ذخائر دریافت ہونے کی خبریں سننے میں آئی ہیں۔ اناتولو جو کہ ترک نیوز ایجنسی ہے، اس نے خبر دی ہے کہ سونے کا ایک بڑا ذخیرہ دریافت ہوا ہے اور اس میں 99 ٹن سونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اس 99 ٹن سونے کی مالیت تقریباً 6 ارب ڈالر بتائی جاتی ہے۔ یہ ذخیرہ ترکی کے وسطی مغربی علاقے میں موجود ہے۔ اس سونے کی کان کنی اگلے 2 سال میں ممکن ہے جس سے ترک معیشت کو کافی
کافی سہارا ملے گا۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کا ذکر دوبارہ سے چھڑ گیا جس میں دریائے فرات کے خشک ہونے اور سونے کے پہاڑ کا ذکر ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی ڈیموں کی تعمیر کر کے دریائے فرات کو خود خشک کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ سونے کو حاصل کر سکے۔ اگر ایسا ہوا تو 1400 سال پہلے کی گئی پیشن گوئی پوری ہو جائے گی۔ ناظرین و سامعین، پچھلے 1400 سال سے صرف مسلمان ہی نہیں، دنیا کے دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس انتظار میں ہیں کہ کب یہ دریا خشک ہوگا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کاوش پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ بہت شکریہ۔